السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو القراءۃ الراشدہ جزء اول کا سبق نمبر 13 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الامانۃ، امانت داری۔ استأجر رجل قوما فاشتغلوا وعملوا، ایک آدمی نے چند لوگوں کو کرائے پر لیا۔ قومن کا معنی قوم، یعنی آدمیوں سے مل کر جو مجموعہ ہوتا ہے اس کو قوم کہا جاتا ہے۔ تو یہاں مطلب ہے کہ چند لوگوں کو۔ استأجر رجل قوما، ایک آدمی نے چند لوگوں کو کرائے پر لیا۔ فاشتغلوا وعملوا، وہ کام میں لگ گئے اور انہوں نے کام کیا۔ اشتغل یشتغل اشتغالن کا معنی کام میں لگنا، مصروف ہو جانا، بیزی ہو جانا۔ فلما فرغوا من شغلهم جاؤوا الیہ فاعطاہم اجرہم، اور جب وہ ان کے کام سے فارغ ہو گئے تو اس کے پاس آئے، یعنی اس آدمی کے پاس آئے تو اس آدمی نے ان کو ان کا اجر دیا، ان کی مزدوری دے دی۔ وَقَانَ فِيهِمْ رَجُلٌ اشْتَغَلَ مَعَهُمْ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ أَجْرَهُ وَتَرَكَهُ وَذَهَبَ، اور ان میں ایک آدمی تھا، ایک ایسا آدمی تھا جو ان کے ساتھ کام میں مصروف ہوا تھا، کام میں لگا تھا، اور لیکن اس نے اس کی مزدوری نہیں لی اور اس کو چھوڑ دیا اور چلا گیا۔ یہ لم یأخذ پڑھیں گے، خا کے اوپر زبر، یہ غلط ہیں، یہ اخذ یأخذ سے آتا ہے باب نصر ینصر سے، اس لیے خا کے اوپر پیش پڑھیں گے، لم یأخذ۔ وکان الرجل کریما امینا، اور آدمی شریف اور امانت دار تھا۔ امین کا معنی امانت دار اور کریم کا معنی سخی، شریف، معزز۔ فلم یأکل اجرتہ، بس اس نے اس کی مزدوری نہیں کھائی، یا کھانے سے مراد اس کی مزدوری کو استعمال نہیں کیا۔ ولم ینتفع بها، اور اس کے ذریعے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ انتفع ینتفع انتفاعا، اس کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا۔ وخاف اللہ ووضعها فی التجارہ، اور وہ اللہ سے ڈر گیا اور اس نے اس کو تجارت میں رکھا، یعنی تجارت میں لگا دیا۔ وثمرها، اور اس کو بڑھایا۔ وَأَثْمَرَتِ الْأُجْرَةُ كَثِيرًا، اور اجرت بہت بڑھ گئی، یعنی اس کی جو اجرت تھی، اس کی جو مزدوری تھی، اس کو تجارت میں لگایا اور تجارت میں لگا کر اس کو بہت ہی بڑھایا، جس کی وجہ سے وہ اس کی اجرت جو ہے کئی گنا ہو گئی۔ ثمر المال کا معنی مال کو بڑھانا، اور اسمر یثمر کا معنی برابر ہونا، نتیجہ خیز ہونا، یعنی نتیجہ نکلنا۔ تو وَأَثْمَرَتِ الْأُجْرَةُ كَثِيرًا، اجرت بہت ہو گئی، یعنی نتیجہ اچھا ہوا۔ وَقَصُرَتْ مِنْهَا الْأَمْوَالُ، اور اس سے مال زیادہ ہو گیا۔ وَبَعْدَ حِينٍ جَاءَهُ الْأَجِيرُ وَهُوَ خَائِفٌ أَلَّا يَعْرِفَهُ الرَّجُلُ، اور کچھ وقت کے بعد یا ایک وقت کے بعد مزدور اس کے پاس آیا، اس حال میں کہ وہ ڈرا ہوا تھا کہ آدمی اس کو نہ پہچانے۔ فقد طالت المدت، پس تحقیق کے مدت لمبی ہو گئی تھی، عرصہ لمبا ہو گیا تھا۔
ومضى زمن کثیر، اور بہت زمانہ گزر گیا تھا۔ وماذا يفعل المسکین ان لم يعرفه الرجل او نسی قصته، اور بیچارہ وہ کیا کرے گا اگر آدمی نے اس کو نہیں پہچانا یا اس کے قصے کو بھول گیا۔ یعنی بڑی مدت کے بعد وہ مزدور آیا تھا تو اس نے دل میں سوچا کہ بڑی مدت کے بعد ملاقات ہوگی تو پتہ نہ وہ پہچانے گا بھی کہ نہیں پہچانے گا، اور اگر وہ نہیں پہچانے گا اور قصہ بھول گیا ہوگا تو پھر یہ بیچارہ کیا کرے گا، یعنی اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں کیا کروں گا۔ جاء الاجیر وهو لا يطمع الا في اجرته القلیلة دراهم معدودہ، مزدور آیا اور اس حال میں کہ وہ لالچ نہیں کر رہا تھا اس کی کم اجرت میں، الا فی اجرته القلیلہ، یہ قلیلہ اجرت ان کی صفت ہے، یعنی مضاف کی صفت ہے، اور مزدور آیا اس حال میں کہ اسے لالچ نہیں تھی اس کی کم اجرت میں۔ اب اس کی وضاحت کی کم اجرت کون سی؟ دراہم معدودہ، یعنی چند دراہم، یہ اجرتہ القلیلہ سے مراد دراہم معدودہ یعنی چند دراہم میں۔ وَإِذَا جَحَدَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَدْفَعْهَا رَجَعَ خَائِبًا، اور جب آدمی اس کا انکار کر دے گا یعنی اجرت نہیں دے گا، وَلَمْ يَدْفَعْهَا، اور اس کو ادا نہیں کرے گا، رَجَعَ خَائِبًا، تو وہ نامراد و ناکام ہو کر لوٹ جائے گا، یعنی اگر دے دے فبیا، نہیں دے گا تو ناکام ہو کر لوٹ جائے گا۔ دفع یدفع، دفعان کا معنی دھکا دینا بھی آتا ہے، اور دفع سمن کا معنی سمن چکانا، سمن ادا کرنا۔ جیسے اگر آپ کسی سے کوئی چیز خریدیں اور خریدنے کے بعد اس کے بارے میں پوچھنا ہو کہ اس کے کتنے پیسے ہوئے، کتنا دوں، تو آپ یہ جملہ کہیں گے کم ادفع الیک، میں کتنا تجھے ادا کروں، یعنی یہ جو چیز خریدی ہے اس کے کتنے پیسے ہوئے، کم ادفع الیک، میں تجھے کتنا ادا کروں۔ وَلَكِنَّهُ جَاءَهُ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى هَذِهِ الدَّرَاهِمِ، اور لیکن وہ اس کے پاس آیا اس لیے کہ اسے ضرورت تھی ان دراہم کی۔ احتاج یحتاج احتیاجن، ضرورت مند ہونا۔ فقال، پس اس نے کہا، یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے، ادی لی اجری، میری مزدوری مجھے ادا کر دے۔ ادا یؤدی تعدیتن سے ادی امریکہ سے گاہ ہے۔ فما جہد الرجل وما انکر، آدمی نے انکار نہیں کیا۔ جہد یجہد کا معنی بھی انکار کرنا، اور انکر ینکر کا معنی بھی انکار کرنا، اور آدمی نے انکار نہیں کیا۔ بل قال، بلکہ کہا، کل ما ترى من الابل والبقر والغنم والرقیق من اجرک، وہ سب کچھ جس کو تو دیکھتا ہے، یعنی اونٹ اور گائیں اور بکریاں اور غلام، یہ تیرا اجر ہے، یہ تیری مزدوری ہے، یعنی جتنے بھی گائے، اونٹ، بکریاں اور غلام وغیرہ تو دیکھتا، یہ سب تیرا ہیں۔ دہش الرجل وتحیر، آدمی ششدر رہ گیا، حیران ہو گیا۔ تحیر یتحیر، تحیرن کا معنی بھی حیران ہونا، اور دہش کا معنی بھی حیران ہو جانا، سرپرائز ہو جانا، یعنی حیرت میں پڑ جانا۔ دہش الرجل، آدمی ہکا بکا ہو گیا، وتحیر، اور حیران ہو گیا۔ وظن انہ یستہزئ بہ، اور اس نے خیال کیا یا گمان کیا کہ وہ اس کی مذاق کرتا ہے۔ استہزا یستہزئ استہزاء، اس کا معنی ہوتا ہے مذاق کرنا، کسی پر ہنسنا، کسی کی ہنسی اڑانا، ٹھٹا اور مذاق کرنا۔ ہزا یہزا، ہزن و ہزوان باب فتح سے بھی آتا ہے کسی کا مذاق اڑانا، اور مذاق کرنے کے لیے ایک لفظ آتا ہے سخر یسخر، سخرن و سخرن، مذاق کرنا، ٹھٹا اڑانا۔ جیسے قرآن کریم کے اندر بھی ہے، ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، اگر تم ہماری مذاق کرتے ہو تو ہم تمہاری مذاق کریں گے جیسا کہ تم مذاق کرتے ہو۔ اور قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر ہے
یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مرد کسی مرد کی مذاق نہ کرے، اس لیے کہ جس کی مذاق کی جاتی ہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک مذاق کرنے والے سے اچھا ہو۔ اور ایسے آگے کہا ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کی مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ جس عورت کی مذاق کی جا رہی ہے وہ اللہ کی نظر میں اچھی ہو، بہتر ہو اس عورت سے جو مذاق کر رہی ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ ہدایت ہے۔ میں یہاں ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، مذاق سے مراد حقارت کے اندر مذاق کرنا، ورنہ دوستانہ جو مذاق ہوتی ہے آپس میں دل لگی کی باتیں کرتے ہیں جس میں کسی کو ٹھیس نہ پہنچے، دوستانہ تعلق کے اعتبار سے جو مذاق ہوتی ہے وہ تو محمود ہے، لیکن اس میں بھی حد سے بڑھنا نہیں چاہیے۔ یہ مذاق سے مراد ایسی مذاق کہ جس کو حقیر سمجھ کر، سامنے والے کو حقیر سمجھ کر، گھٹیا سمجھ کر اس کی ہنسی اڑائی جائے، یہ مذاق مراد ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِ، اور اس نے خیال کیا کہ وہ اس کی مذاق کرتا ہے۔ فَقَالَ، تو اس نے کہا یا عبد اللہ لا تستہزئ بی، اے اللہ کے بندے میری مذاق مت کر۔ قال الرجل، آدمی نے کہا لا استہزئ بک، میں تیری مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ فَكُلُّ مَا تَرَى مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ لَكَ، وہ سب کچھ جس کو تو دیکھتا ہے، یعنی اونٹ اور گائیں اور بکریاں اور غلام یہ تیرے ہیں، یعنی جتنے بھی یہ اونٹ، گائے، بکریاں، غلام وغیرہ تو دیکھتا ہے وہ سب تیرا ہی ہے۔ فَإِنِّي قَدْ وَضَعْتُ أُجْرَتَكَ فِي التِّجَارَةِ، اس لیے کہ میں نے تیری اجرت کو تجارت میں رکھا، یعنی تجارت میں لگایا۔ وَسَمَّرْتُهَا، اور میں نے اس کو بڑھایا۔ وَأَثْمَرَتْ هَذِهِ الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَالرَّقِيقَ، اور اس نے نتیجے کے طور پر یہ اونٹ اور گائیں اور بکریاں اور غلام دیے، یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوا میں نے تیرے مال کو تجارت میں لگایا، تیری مزدوری کو، جس کے نتیجے کے اندر یہ اونٹ، گائے، بکریاں، غلام وجود میں آئے۔ اسمر اسمارن کا معنی نتیجہ خیز ہونا، پار آور ہونا، نتیجہ نکلنا۔ فَأَخَذَ الْأَجِيرُ الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَالرَّقِيقَ وَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهَا شَيْئًا، پس مزدور نے اونٹ اور گائے اور بکریاں اور مزدور اور غلام لے لیے اور اس میں سے کچھ نہیں چھوڑا۔ وَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى هَذِهِ الْأَمَانَةِ وَالْوَفَاءِ وَالْكَرَمِ، اور تحقیق کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا اس امانت داری اور وفاداری اور شرافت پر۔ کرم یعنی اچھا کام، شرافت اچھا کام، اور اللہ اس سے راضی ہو گیا اس امانت داری اور وفاداری اور اچھے کام پر۔ فقد وقع هذا الرجل الامین مرۃ فی غار، اور تحقیق کہ یہ امانت دار آدمی ایک مرتبہ غار میں گر گیا۔ وقع یقع کا معنی گر جانا، اور ایک معنی اس کا ہوتا ہے پیش آنا، جیسے راستے میں کوئی گھٹنا بنی ہو، کسی سے پوچھنا ہو کہ کیا ہوا، یہاں پر کیا ہوا، تو آپ یہ کہیں گے ماذا وقع ہونا۔ اس کی جگہ پر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ماذا حدث ہونا، یعنی یہاں پر کیا پیش آیا، کیا گھٹنا بنی۔ تو ماذا حدث کہو یا ماذا وقع کہو، دونوں کا معنی ہوتا ہے کہ یہاں کیا پیش آیا ہے، کیا واقع ہوا۔ تو وقع کا معنی کسی چیز کا کوئی چیز پیش آئے اس موقع کے اوپر بھی بولتے ہیں، لیکن یہاں پر وقع یقع کا معنی گر جانا، سقط یسقط سقوطاً کے معنی میں۔ سقط یسقط سقوطاً اس کا معنی بھی ہوتا ہے گرنا۔ وقد وقع هذا الرجل الامین مرۃ فی غار، اور تحقیق کہ یہ امانت دار آدمی ایک مرتبہ غار میں گر گیا۔ وانطبقت علیہ صخرۃ، اور غار اور چٹان اس پر بند ہو گئی، یعنی چٹان گری اور اس کا منہ بند کر دیا۔
انطبق ینطبق انطباقاً، اس کا معنی یہاں پر ہوتا ہے بند ہو جانا، یعنی چٹان اس پر بند ہو گئی، بند ہونا ایک دوسرے سے مل جانا، چسپا ہونا۔ اوپر جو کرم کا لفظ کہا تھا، اس کرم کا معنی مہربانی بھی ہوتا ہے، کشادہ دلی، سخاوت، یعنی کوئی بھی اچھا کام کرے اس کو بھی کہتے ہیں مہربانی کو بھی کہتے ہیں، کشادہ دلی کو بھی کہتے ہیں، سخاوت کو بھی کہتے ہیں۔ فلما یئس من الحیات دعا اللہ بہذا العمل الصالح، پھر جب وہ آدمی زندگی سے مایوس ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے اس نیک عمل کے ذریعے دعا کی، یعنی اس نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی۔ وقال، اور کہا، اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فاکشف عنا ہذہ الصخرہ، اے اللہ اگر میں نے اس کو تیری رضامندی کے لیے کیا ہے، تیری رضامندی کو چاہنے کے لیے کیا ہے، تو ہم سے اس چٹان کو ہٹا دے۔ فاجاب اللہ دعوتہ واعانہ، تو اللہ نے اس کی دعوت، اس کی پکار کو قبول کر لیا، یعنی اس کی دعا کو قبول کر لیا اور اس کی مدد کی۔ وجہن کا معنی چہرہ، جس کی جمع وجوہن آتی ہے، لیکن یہاں پر وجہن سے چہرہ مراد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی چہرہ نہیں ہے، اس لیے قرآن و حدیث کے اندر جہاں کہیں بھی اللہ کے لیے چہرے کا لفظ استعمال ہوا، یدن یعنی ہاتھ کا استعمال ہوا، وہاں پر علماء نے اس کا مطلب الگ بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاتھ پیر وغیرہ ہیں نہیں، جیسا کہ ہم انسانوں کے ہاتھ پیر ہیں۔ تو یہاں پر ابتغاء وجہک، اس سے مراد ذات لے سکتے ہیں کہ تیری ذات کو خوش کر، تیری ذات کی رضا، تیری اپنی ذات کی رضامندی کے لیے۔ اے اللہ اگر میں نے اس کو کیا ہے تیری رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے تو ہم سے اس چٹان کو ہٹا دے، تو اللہ نے اس کی پکار کو قبول کر لیا، اس کی دعا قبول کر لی اور اس کی مدد کی۔ صخرتن کہتے ہیں بڑی چٹان کو، بھاری پتھر کو۔ یہ تھا القراءۃ الراشدہ جزء ثانی، جزء اول کا سبق نمبر 13۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اس کتاب کا سبق نمبر 14 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔